رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 سے 167 تک تلاوت کی ہے. گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو روزی روٹی کی صورت میں، معیشت کی صورت میں انسانیت پر کیے. جب اللہ نے یہ انعامات کیے تو اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے، خالص اسی اللہ کی عبادت کرتے، مگر ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اللہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک مد مقابل بناتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ جیسے اللہ کے صفات جو ہے وہ دوسروں کے اندر بھی، انسانوں میں بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ والی صفات دوسروں میں مانتے ہیں، جانوروں میں مانتے ہیں، پتھروں میں مانتے ہیں، درختوں میں مانتے ہیں. اور اس کی مذمت پہلے بھی آ چکی ہے. اللہ فرماتے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خالق، مالک، رازق صرف وہی ہے، مسبب الاسباب وہی ذات ہے، لہذا دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا قطعاً کوئی جواز نہیں. فرمایا کہ جب لوگ غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر کرتے کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ. جن کو شریک ٹھہرایا ہے ان سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں جس درجے میں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور یہی خرابی کی جڑ ہے. یہی سے شرک کی شروعات ہوتی ہے. جب غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے آگے بڑھ جائے گی یا اس کے برابر آ جائے گی تو پھر وہ ساری صفات جو اللہ کی ہے وہ غیر اللہ میں بھی مانی جائے گی، اور پھر غیر اللہ سے بھی اسی طرح حاجت روائی، اسی طرح مشکل کشائی کا مطالبہ ہوتا ہے جو اللہ سے ہونا چاہیے. اللہ سے جو چیزیں مانگتے بندہ غیروں سے بھی مانگنا شروع کر دے گا. اسی لیے فرمایا کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہے جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کی ذات پاک سے ہونی چاہیے. اور فرمایا کہ شرک کی اس نجاست کے برخلاف والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا گروہ ایسا ہے کہ جن کے دل میں شدید ترین محبت صرف اللہ ہی کی ہے. وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کو اللہ کی محبت میں برابر کا شریک نہیں بناتے. قیامت تو ابھی بہت دور کی بات ہے. قرآن پاک نے کئی جگہوں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ مشرکین کئی مرتبہ دنیا ہی میں جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو اپنے دیوتاؤں کو اور اپنے اللہ کے علاوہ جن سے اپنی مرادیں مانگتے تھے ان کو چھوڑ دیتے، ان کی محبت چھوڑ دیتے. جب ان کی کشتی طوفان میں پھنستی ہے تو پھر وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو جعلی معبودوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، اور پھر آخرت میں تو بیزاری کا اعلان کر ہی دیں گے جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اس کے برخلاف ایمان والوں کی اللہ کے ساتھ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے.
انہیں چاہے تنگی ہو، راحت خوشحال ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ان کی اللہ کے ساتھ محبت کسی حال میں زائل نہیں ہوتی۔ باقی رہی نبیوں کی، اولیاء کی، بزرگان دین کی محبت، تو یہ ایسی محبت ہے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا، یہ محبت ہوتی ہے۔ ان ہستیوں سے محبت براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ محبت بالذات صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہوتی ہے۔ اب محبت کی الگ الگ قسمیں ہیں، جیسے طبعی محبت، عقلی محبت، شرعی محبت۔ اب طبعی محبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، خاوند کو بیوی سے محبت، والدین کو اولاد سے محبت، دوسرے رشتہ داروں سے محبت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے، نہیں، ایک طبعی محبت ہے۔ اور عقلی اور شرعی محبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ملتی ہے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، وحب من یحبک، اور اس کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ یعنی گھما پھرا کے محبت کس کی پیدا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت۔ اور آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ وجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد، اور اے اللہ اپنی محبت کو میرے نفس، میرے اہل، میرے مال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ سب سے زیادہ کس کی محبت؟ اللہ کی محبت۔ یہاں پر ٹھنڈے پانی کا ذکر فرمایا، کیوں؟ اللہ کے نبی جہاں پہ تھے وہ گرم ممالک ہے، اور وہاں پر ٹھنڈا پانی ایک عظیم نعمت ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان راحت حاصل کرتا ہے۔ ابھی روزے میں ہے، گرمی لگتی ہے، شام کو افطاری کے ٹائم جب ٹھنڈا پانی پیتے ہو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہو گئی، اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ اولاد کے نام پہ وہ محبت دور ہو گئی، رشتہ داروں کے نام پہ وہ محبت ہم نے سائڈ کر دی، نہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے الگ الگ درجے ہیں۔ اللہ کی محبت اصالتاً ہے، بالذات ہے، اور رسول کی محبت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نبی کے ساتھ امتی کی محبت کو نیکی کے ساتھ جوڑ دیا۔ سورہ ممتحنہ میں ہے کہ جہاں عورتوں سے بیعت لینے کا ذکر آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے عہد لیں کہ آپ شرک نہیں کریں گے، آپ چوری اور زنا کا کام نہیں کریں گے، آپ اولاد کو قتل نہیں کریں گے، آپ بہتان نہیں باندھیں گے، ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور بعض مقامات پر تو مطلق رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن ایک بات سمجھ میں یہاں پہ رکھیے، اطاعت میں اور عبادت میں فرق ہے، اطاعت میں اور عبادت میں فرق ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اطاعت رسول کی بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کی فرض ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت ہمیں اللہ تک پہنچائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے، وہ حقیقی نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ تمہارا اپنا وجود اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب اللہ کے انعامات ہیں، لہذا اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا احبونی لحب اللہ، خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے میرے ساتھ بھی محبت کرو، میں نے تمہیں اللہ کا راستہ، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا کلام اور اللہ کی شریعت تم کو دی، اور پھر فرمایا کہ میری وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اب کسی کے ساتھ محبت کرنے کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہے، مثلا اگر کوئی جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جمیل بھی ذات ہے، لہذا اصلی اور ذاتی محبت اسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حسن و جمال یہ خود خدا کی صفات میں سے ہے، اسی لیے تقاضا یہ ہے کہ اصلی محبت اسی، تو حسن و جمال کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اصلی محبت اسی سے ہو۔ یہ محبت اسی طریقے سے محبت کی ایک وجہ ہے کمال،
ظاہر ہے کہ اللہ کمال بھی ذات ہے، اور باقی چیزوں میں جو کمال ہے وہ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. لہذا اس لحاظ سے بھی محبت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے. اسی طرح محبت کی وجہ احسان بھی ہے. جس کے ساتھ آپ احسان کرو وہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے آپ سے. اور سب سے بڑے محسن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اپنے محسن رب العزت کے ساتھ محبت کرے. کئی مرتبہ محبت کا معیار نفع اور نقصان کا ہوتا ہے. کسی نے نفع پہنچایا یا کسی سے نفع کی امید ہے تو اس سے محبت پیدا ہو گئی. کسی سے اس لیے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو نقصان پہنچے گا، اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو نقصان پہنچے گا. تو حقیقی نافع اور حقیقی زار، حقیقی نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. لہذا اس وجہ سے بھی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. محبت کا ایک اور معیار ہے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا. انسان کا مال، انسان کا گھر بار، بیوی، بچے، سب ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. ان سے بھی محبت کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ محبت بھی ذات نہیں ہے، تو اللہ نے ذرائع پیدا کی ہے. امیر ہو، حاکم ہو، رفیق ہو، دوست ہو، برادری ہو، کوئی اور ہو، یہ تو سارے اسباب ہے. ورنہ ضروریات کو حقیقی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لہذا محبت صرف اسی سے ہونی چاہیے. اگر اللہ کی محبت اور غیروں کی محبت، بتوں کی محبت، انسانوں کی محبت ایک سطح پر لے آئے گا تو شرک ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ شرک. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ ہی محبوب حقیقی ہے. اللہ کے ساتھ محبت باقی تمام مخلوقات کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر درجہ نہیں دیا جا سکتا. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ بھی غیر اللہ سے ایسے محبت کرنے لگیں گے جیسے اللہ. آپ ان کے سامنے کہو گے یہ اللہ کا حکم ہے، اب وہ اللہ کو چھوڑ کر جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، اب وہ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلے گا، وہ اس کی سنے گا. یہی سے شرک کی شروعات ہوتی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اشد حبا للہ، یعنی اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہو، تو اب اس کی جانچ کی کسوٹی کیا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ میں کہہ دوں مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے، لیکن کسوٹی کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے محبت ہے اللہ سے؟ اس کا دعویٰ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی محبت کی کسوٹی ہے اطاعت، فرما برداری. ٹھیک ہے، جب فرما برداری کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ محبت ہے یا نہیں. بولنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، دعویٰ کر دینا ہر ایک کے لیے آسان ہے، لیکن جب پتہ اطاعت کا وقت آئے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، اب پتہ چلے گا کہ حقیقی محبت ہے یا نہیں ہے، یا لوگوں سے محبت ہے. ہاں، محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے جس کے ساتھ وہ حقیقی محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے یا کسی اور کی. ظاہر ہے کہ جس کی اطاعت کرے گا اس کی محبوب ترین ہستی وہی ہوگی. مثال کے طور پر ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف والدین کہہ رہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف چلو، یا والدین کے سامنے اولاد اللہ کے حکم کے خلاف چل رہی ہے اور والدین کچھ بھی نہیں کہہ رہے. دوسری طرف پیر یا استاد کا حکم ہے اور ایک طرف اللہ قرآن میں یہ فرما رہے. اب وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اس جگہ پر شرعی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی فرما برداری کر کے اس کے ساتھ شدید ترین محبت کے دعوے کو سچ کر کے دکھائے کہ میں اللہ کے حکم پہ چلوں گا چاہے دنیا کچھ بھی کر لوں، چاہے لوگ ناراض ہو جائے، اللہ کے حکم پہ چلوں گا. اور اگر اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے حکم کو ترجیح دی، ظاہر ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہے. اس کی جو شدید ترین محبت جس کا اس نے کہنا مانا اسی کے ساتھ ثابت ہوگی جس کا اس نے کہنا مانا. اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو کوئی بھی بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، آبا و اجداد ہو، برادری کے رسم و رواج ہو، وہ پیروی کرے گا، وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو کرنے والا ہے لیکن اللہ کے فرما برداری کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ سے حقیقی محبت کرنے والا نہیں ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا وہ اس کے محبوبوں کے ساتھ بھی محبت رکھے گا، اس کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ اللہ کے جو محبوب ہے وہ کون محبوب ہے؟ اللہ کے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی پیغام اور شریعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی گئی اور ان پر جو 100% چلنے والے ہیں، اللہ نے ان سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے تو ان کے ساتھ محبت کرے گا، جو نہیں چلیں گے ان سے نفرت کرے گا۔ محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبت کرنے والے کو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں خوشی محسوس ہوگی، تنگی محسوس نہیں ہوگی، وہ خوشی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگا، وہ گناہوں سے بچے گا، اسی طرح وہ اللہ کی رضا کے خاطر جان اور مال کی بازی لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اہل ایمان کا ہمیشہ یہی طریقہ، یہ میں نے آپ کو سمجھایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اوپر سے جو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، وہ کسی اللہ کے علاوہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر نہیں جانتے۔ جہاں تک اللہ کے نبی کی محبت کا تعلق ہے تو یہ تو اللہ نے کہا ہے اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی، تو یہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ خدا نے حکم دیا کہ نبی سے محبت کرو، نبی کی محبت نبی کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، اور اطاعت عبادت نہیں ہوتی، اطاعت عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا احترام کرو۔ عرب میں جب صحابہ کے سامنے ایک بار بات کہی کہ کیونکہ وہ تو اسی برادری سے تھے، انہی لوگوں میں بڑے ہوئے تھے، کہ اپنے بھائی کا احترام کرو، میں تمہارا بھائی ہوں، میرا احترام کرو، مگر عبادت صرف رب کی کرو۔ آج لوگ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت کے دعوے دار بھی ہے، مگر ما فوق الاسباب اللہ کے علاوہ کو بھی مدد کے لیے پکارتے، حالانکہ زبان سے ہر نماز میں اقرار کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے، اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے، مگر عمل بالکل اس کے برخلاف۔ ساری کی ساری مخلوق محتاج ہے، عاجز ہے، قادر مطلق صرف اللہ کی ذات۔ لہذا اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں شدید ترین محبت اللہ رب العزت کے ساتھ سے ہونی چاہیے۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے سنیے، اب دنیا میں تو ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ سہارے کل قیامت کے دن وہ سہارے ہمارا کیا حشر کریں گے؟ سنو، اللہ فرماتے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اگر ظالم لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ساری طاقت تو اللہ ہی کے لیے۔ اب وہ کہاں گئے جن کو اللہ کے علاوہ سب کچھ اتھارٹی دے رکھی تھی؟ وہ کہاں گئے؟ اب تو ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت پکڑ کا مالک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ غیروں کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر سمجھنے والے قیامت کے دن یہ راز کھلے گا کہ وہ غلطی میں مبتلا تھے، کہ جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے دوزخ کے عذاب کو دیکھیں گے کہ آج اللہ کے سوا دوسرے کی محبت کام نہیں آ سکتی، آج تو ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہے، آج وہی قادر مطلق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کاش ہم نے دنیا میں اللہ ہی کی محبت کو پہلے درجے میں رکھا ہوتا، غیروں کی محبت کو اس کے برابر نہ سمجھا ہوتا، تو آج ہمیں شاید عذاب دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پھر سنو، فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، قیامت کے اس ہولناک وقت کو یاد کرو جب اللہ کو چھوڑ کر جن کو مانا گیا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی اللہ کی اتھارٹی دی گئی، وہ اپنے ماننے والوں سے بیزار ہو جائے۔ میں کسی کو مانتا تھا، مثال دے رہا ہوں، اللہ ایسا نہ کرے، اور میں کہتا تھا کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ مجھ سے بیزار ہو جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مطاع مانے جاتے تھے، ان کے مطیع ان کے ہر حکم پر سر جھکا دیتے تھے، آج وہی پادری، وہی رشی، وہی پیر اپنے مریدوں کو صاف جواب دے دیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ میں اللہ کا شریک ٹھہراؤں؟
یہ بیہودہ کام تو تم اپنی مرضی سے کرتے تھے، تمہارا دل اچھا، تمہارے جی کو اچھا لگتا تھا اس لیے تم کرتے تھے۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا بیٹا بنا لو، اللہ کا اوتار بنا لو، یا مشکل کشا یا حاجت روا بنا لو۔ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ اے خدا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ غرضے کہ تمام انکار کر دیں گے۔ ورأوا العذاب، عذاب سامنے نظر آئے گا۔ وتقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا، اب افسوس کریں گے، کوئی فائدہ نہیں اس وقت افسوس کرنا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، اور جو ماننے والے ہیں، جو مریدین ہیں، جو پیروکار ہیں، وہ کہیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے کہ بہت غلطی ہو گئی، اگر ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹنے کی اجازت مل جائے تو ہم بھی ان رہنماؤں سے اس طرح بیزار ہو جائے جیسے یہ رہنما آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ دنیا میں تو ہم کو بہت اونچے اونچے خواب دکھاتے تھے، بہت کرتے تھے کہ یہ کر دیں گے تمہارا، یہ کر دیں گے تمہاری جنت واجب کر دیں گے، لیکن اب تو یہ بیزار ہو گئے۔ کاش ہمیں دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جائے۔ یعنی اب ہمیں حقیقت حال کا علم ہو گیا، اب اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم ہرگز ان کا کہنا نہیں مانیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق سورہ احزاب میں آتا ہے، کل جو تراویح میں پڑھا گیا 22واں پارہ، اس میں یہ بات آئی کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں، اپنے لیڈروں، اپنے پیروں کا کہنا مانا۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، جدھر لے چلے انہوں نے سچے جھوٹے خواب دکھائے، شریعت پہ نہیں چلائے، اور ادھر ادھر کی باتیں بتائی، دنیا میں شعبدہ بازیاں دکھائی، کرامتوں کے نام پر ادھر ادھر ہم کو بھٹکایا۔ کاش ہم نے آپ کے رسولوں کا اتباع کیا ہوتا تو ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی، اے اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، آج ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوئے، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ تم نے دنیاوی غرضوں کے لیے خدا بنا رکھے، قیامت کے دن یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے، بارش کا خدا الگ، اس کا خدا الگ، اس کا خدا الگ، یہ خدا الگ، بچہ اس سے مانگیں گے، روزی اس سے مانگیں گے، اس سے یہ مانگیں گے، سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج جتنے دوست بنے ہوئے اس دن سارے دشمن بن جائیں گے۔ پیار، محبت اور الفت صرف وہی کام آئے گی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی گئی، اس کے علاوہ تمام ذرائع کٹ جائیں گے، صرف ایک اللہ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرت بنا کر دکھائے گا۔ اب افسوس کرو کیا فائدہ، دنیا میں سمجھانے والے بھی تھے، قرآن بھی تھا، اللہ کا کلام بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے بھی سمجھایا گیا، لیکن تم نہیں مانے، تم گٹوں میں بڑھ گئے، تم مسلکوں میں بڑھ گئے، تم نے نہیں دیکھا اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرما رہے، تو اس دن سارا افسوس بنا کر دکھا دیا جائے گا، اور وہاں پر ان کا یہ کہنا کہ کاش دنیا میں لوٹا دے، تو ہم ان کی نہیں سنیں گے، ان سے بیزاری کر دیں گے کہ ہم تمہاری نہیں سنتے۔ اب وہ اعلان کچھ نہیں کام آئے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کہتے وما ہم بخارجین من النار، ان کے لیے جہنم سے رہائی کی کوئی صورت نہیں ہو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی محبت، اللہ کے علاوہ کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دیا۔ اب یہ قرار دیا تو کیا کیا انہوں نے، اللہ کی جو صفات تھی، اللہ کے جو اختیارات تھے، اللہ کی جو اتھارٹی تھی، وہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو بھی دے دی، جانوروں کو بھی دے دی، درختوں کو بھی دے دی، پتھروں کو بھی دے دی۔ جب یہ کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں، شرک۔ شرک میں مبتلا ہوئے، باطل پرست لوگوں کا اتباع کیا، اور شرک کی اللہ نے کہا کہ بخشش نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو محبت اس آیت میں، ان 2-3 آیتوں میں یہی بات سمجھائی کہ سہارے صرف اللہ کے ڈھونڈو، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جو کر سکے، اور اگر دنیا میں کر بھی لیا تو پھر قیامت کے دن سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔
تو یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں تھی، 165 166 اور 167۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت